بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھے اور ان کے نفوس اور اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسعت اطراف اور ان کا اکناف اور خلاق کی وسعتیں خلق کیں اور ان میں ایسے پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر ظفار کی موجیں تہ بہ تہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اس پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ بے ثمر تھا اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دارانہ تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مأمور کیا کہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے قرار کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا سے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کی ابتدائی حصے کے نیچے والے آسمان کو روکے ہوئے موجوں کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جڑنے کی ضرورت۔ پھر ان ستاروں کی سچ دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔